السلام علیکم۔ نہایت اہم ویڈیو ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے یہ ساری ویڈیو غور سے سننی ہے۔ مختصر بناؤں گا، لمبی نہیں ہے۔ میں فرحت عباس شاہ ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں آج تک ایک بڑا نعرہ گونجتا رہا ہے، جمہوریت جمہوریت، عوامی حکومت، ووٹ، جمہوریت، منصفانہ الیکشن، یہ چیزیں ہوتی رہیں کہ عوام کی حکومت جو ہے۔ ڈکٹیٹر کوئی تھا تو وہ بھی آیا عوام کا نام لے کے، اور اس نے بھی آ کے کہا جی کہ سب سے پہلے پاکستان، اور کوئی سیاسی لیڈر آتے رہے تو وہ بھی عوام اور ملک، عوام اور وطن۔ بنیادی طور پہ دنیا میں جس نظام کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ منصفانہ نظام یہی ہے، اگرچہ اسلام میں اس طرح کا نہیں ہے، اس سے ملتا جلتا ایک نظام ہے جسے انہوں نے جمہوریت کا نام دے دیا۔ تو چلو ہم بھی اسلام بھی جو ہے وہ لوگوں کو ان کے ووٹ کا، رائے کا حق چونکہ دیتا ہے، اس میں بھی ہے، اور لوگ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کر لیں، جس کو چاہیں اپنا حکمران بنا لیں، یہ بھی ہے۔ وہاں ذرا شورا کا نظام جو ہے وہ اس میں پارلیمنٹ کی نسبت وہ ہے وہاں پہ۔ تو بہرحال جمہوریت کو اور جمہوری نظام کو دنیا میں بہترین نظام سمجھا گیا، اور یہ ہے بھی کہ ٹھیک ہے کہ عوام اپنے نمائندے چنے اور وہ اپنے نمائندے پارلیمنٹ بھیجے، وہاں پہ قانون سازی ہو، تحفظ کے لیے، عوام کی ترقی کے لیے، ملک کے لیے بڑے بڑے فیصلے سارے مل کے کریں۔ جب نمائندے فیصلے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں، باہر بہت سارے ملکوں میں بھی یہ ڈرامہ چلتا ہے، لیکن یہاں یہ ہوا ہے کہ جمہوریت کے نام پہ غیر جمہوری طریقہ کار اپنایا گیا، اور غیر جمہوری لوگوں کو ہمیشہ پارلیمنٹ میں لایا گیا، اور غیر جمہوری فیصلے کیے گئے، جو آج رزلٹ یہ ہے کہ پاکستان ایک دیوالیہ ہونے کے قریب ملک ہے۔ نہ یہاں پہ تعلیم میسر ہے لوگوں کو، اور لوگوں کو تعلیم خریدنی پڑتی ہے، نہ یہاں پہ علاج میسر ہے، لوگوں کو علاج خریدنا پڑتا ہے، نہ یہاں پہ اس طرح روزگار میسر ہے۔ پتہ نہیں کروڑوں میں لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، اور لکیر سے نیچے ہیں، اور گھر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بنیادی فیسلٹیز کے بغیر وہ زندہ رہ رہے ہیں، نہ گھر بار، گندا پانی پیتے ہیں، ڈسپرین سے کینسر کا علاج کرتے ہیں۔ یہ وہ جو جمہوریت ہمیں بتائی جاتی رہی، یا مارشل لا آتے رہے تو سب سے پہلے پاکستان، اور عزیز ہم وطنوں ٹائپ کا کہ وطن کیا وسیع تر وطن کے مفاد میں یہ سب دھوکہ دیا جاتا رہا عوام کو، اور آ کے وہی کچھ ہم پہ نافذ کیا جاتا رہا جو نہ ہماری جس میں رائے شامل تھی، نہ ہماری مرضی شامل تھی، نہ ہمارے لیے کوئی احساس، نہ ہمدردی شامل تھی۔ ملک ہمارا ہے، ٹیکس ہم دیتے ہیں، نوکریاں ہم کرتے ہیں، سسٹم ہم چلاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک پولیس کا ادارہ ہی لے لیں تو پولیس کا ادارہ بھی وہ ہے کہ جب یہ حکمران چاہتے ہیں وہ ہمارے گھروں میں گھستے ہیں، ہمارے فیملیز کو پریشان کرتے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس مجروح کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی اور بچوں پہ تشدد کرتے ہیں۔ صرف پولیس کا میں نے بتا دیا۔ اور جب ہم ان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں مل جل کے، تو ایف سی آ جائے گی، اور وہ آ جائیں گے، کیا ہے وہ رینجرز کو سامنے ان کو تحفظ دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب بھی عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے، یہی کہا جاتا ہے نا کہ ہم اپنا حق لیں گے، کوئی نہ کوئی لیڈر ہمیں وہاں لے کے جاتا ہے، سچا یا جھوٹا جو بھی لے جاتے ہیں، تو اور ان سے اگر قابو نہ عوام آئے تو پھر فوج کو بھی لایا جاتا ہے، پھر فوج آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ فوج جو ہے وہ بہرحال عوام، چونکہ عوام کے دل میں اب بھی فوج کا پیار اور وہ ہے، اور وہ چاہتے تو ہیں نکالنا یہ سارے ملک دشمن اور پاکستان دشمن قوتیں جو ہیں وہ چاہتی تو ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک وہ اتنا میسیکر نہیں ہوا کہ ہمیں پتہ ہے کہ فوجی ہمارے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ عوام بھی ہمارے ہیں۔ ورنہ کراچی میں ایک دفعہ ایک واقعہ اس طرح کا شاید بھٹو صاحب کے دور میں یا کہیں اس سے آگے پیچھے ہو چکا ہے، وہ بھی کام کوئی ایسا خطرناک بھی ہو چکا ہے، لیکن بہرحال یہ آپ سمجھ لیں۔ اب اس جو جمہوریت کے نام کی فلم ہے، ڈرامہ ہے، اس کا بنیادی کلیدی ترین ادارہ جو ہے وہ کام جو ہے وہ الیکشن ہے نا، ووٹ اور الیکشن، اور ہمارے نمائندے اور پارلیمنٹ۔ اب یہ پورا نظام ہے، اس کے لیے بنایا گیا ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، کہ جی وہ پورا نظام بنائے گا، وہ الیکشن کروائے گا، وہ الیکشن کو شفاف رکھے گا، لوگوں کو وہ کاغذات جمع ہوں گے، پارٹیاں رجسٹرڈ ہوں گی، وہ سارا واچ کرے گا۔ یہ ادارہ اس لیے آج تک کی میں آپ کو
جو نتائج ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ یہ دراصل ادارہ اس لیے بنایا گیا کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو ہی نہ سکے۔ شفاف الیکشن کو روکنے کے لیے اور صحیح اور سچے عوامی نمائندے پارلیمنٹ میں لانے سے اور آنے سے روکنے کے لیے، اور عوام کا جو ووٹ کا حق ہے اس کو قتل کرنے کے لیے کہ وہ جس سے ووٹ دے رہے ہیں وہ اس کو فارغ کر دیا جائے، یا الیکشن میں آنے ہی نہ دیا جائے، یا اس کو بین کر دیا جائے، یا اس کو نااہل کر دیا جائے، اور یا اتنے پیسے جو ہے وہ الیکشن پر، اتنا پیسے والا الیکشن کر دیا جائے کہ غریب آدمی آ ہی نہ سکے، اور ہمارا سرمایہ دار، ہمارا نمائندہ اس نظام کا، اس غلیظ سرمایہ دارانہ، ظالم اور متشدد اور بے انصافی کا انتہائی اوپر سرپرست جو نظام ہے سرمایہ دارانہ، پیسے کے ذریعے ضمیر خریدنے، پیسے نچوڑ کر لے جانے، پیسے کے قرضے بیچنے اور قرضوں پر سودیں لینی، اور قوموں کو نڈھال کر کے مارنا، عوام کی رگوں ہڈیوں سے خون نچوڑنا، پیسے نچوڑنے، ٹیکسز مسلط کرنے والا نظام جو ہے وہ پھر اپنے پیسے والے لوگ جو ہے نمائندے بنا کے اوپر لے آتے۔ کیوں آج تک غریب آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ کہ الیکشن میں لگتے ہیں پیسے، اور پیسہ ہوتا ہے پیسے والے کے آدمی کے پاس، اور پیسے والا آدمی چند لوگوں کو چھوڑ کے، چند جو مقصد ہے کہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کے، اچھے لوگ مثالیں موجود ہیں، زیادہ تر آدمی یہ کرمنل ہوتا ہے، جرائم پیشہ، اور یہ ان کے پیسے دھندے، ناجائز دھندوں سے کمائے ہوئے، رشوت سے پیسے، بددیانتی سے پیسے، اور دیگر کمیشنوں کے پیسے، لوٹ کھسوٹ اور مار کی پیٹ کے پیسے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر امیر آدمی آپ کو غلیظ اور بد باطن آدمی نظر آئے گا، اور وہ چور ڈکیٹ کہیں نہ کہیں سے وہ ضرور وہ کسی غلط ذریعے سے پیسہ جمع کیا گیا ہوگا، ورنہ نہ اسلام پیسہ جمع کرنے دیتا ہے، نہ سوشلزم جو عوامی حقوق کی بات کرتا ہے نظام وہ پیسے جمع کرنے دیتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے یہ نظام ہمارا؟ اس پیسے والے کو جس نے وہ آ کے اور ڈرامے اوپر، اب مجھے بتائیں کہ اگر یعنی کہ یہ اصول ہوتا، یہ قانون ہوتا، یہ انصاف ہوتا کہ ناجائز دھندے سے پیسے کمانے والا الیکشن میں نہیں آ سکتا، تو ہماری سیاسی تاریخ میں یہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان سے لے کے کون بندہ بچتا؟ مجھے بتائیں۔ یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ سارے دھندے والے ہیں، سیاست ان کا دھندہ ہے، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کتنی بار ان کو تحفظ دے کے ہمارے اوپر مسلط کر چکا ہے، اور انہوں نے پاکستان کی یہ خدمت کی ہے جو آج ہمارے سامنے حالات، اور کرتے کیا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہہ کے پھر جو کچھ پاکستان کے ساتھ حکومت پر آ کر مسلط ہو کر، حکومت پر قبضہ، پارلیمنٹ پر قبضہ کر کے جو مفادات اٹھاتے ہیں، پچھلے کو کہہ دیں گے ساری تباہی اس نے کی ہے، میں تو یہ کر رہا ہوں۔ اب ایک دفعہ اگر پھر کوئی عوامی لیڈر، کوئی اس وقت عوام کسی کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، یہ کبھی روز روز نہیں ہوتا، اور اس میں عمران خان کا شفاف ہونا، اس کی جد و جہد ہونا، اس کا نیک نیت ہونا، اس کا حقیقی لیڈر ہونا، دنیا جس کی عزت کرتی ہے، وہ اگر ہو گیا ہے تو ان سب، اور عوام اس کے ساتھ مل گئی ہے، تو ان سب کو سارا اپنا غلیظ نظام برباد ہوتا، اپنا تسلط اور اپنا قبضہ ہاتھوں سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ اس نظام کا جو سپروائزر ہے، جس نے آج تک پاکستان میں شفاف الیکشن ہونے سے روکا ہے، جس نے اہل لوگوں کو اسمبلیوں میں جانے سے باقاعدہ سٹاپ لگایا ہے، روک دیا، آنے ہی نہیں دیا، فلٹر کر دیا، وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اگر مثال میں آپ کو کسی عدالت میں بات لے جائیں، مجھے کوئی اس بات کا جواب دے، لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک الیکشن کے علاوہ آج تک یہ شفاف ہوا ہی کوئی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے پوری کوشش کی ہوگی، جس طرح یہ ابھی ہوا ہے نا ضمنی الیکشن، کہ ان میں ووٹ بندے مرے ہوئے، یعنی کہ زندہ لوگوں کو مرا ہوا ڈکلیئر کر دو، یہ اتنا قاتل ہے یہ الیکشن کمیشن، اسی وقت بھی 40 لاکھ پاکستان کے 40 لاکھ ووٹوں کا قاتل ہے یہ محکمہ، یہ قاتل محکمہ ہے۔ اسی طرح وہ الیکشن ہو گیا ہوگا کسی عوام کے پورے زور سے شفاف کوئی نہیں ہوا ہوگا، انہوں نے وہ جس طرح آج ضمنی الیکشن لوگوں نے اوپر ان کے سینے پر بیٹھ کر جیتا ہے، اسی طرح وہ کر لیا ہوگا۔ اس نے تو آج بھی لوگوں کو مار دیا ہے، لوگوں کو ڈسپلیس کیا،
کہ جی یہاں نہیں وہاں، یعنی بے گھر کیا. یہ گھر تھا نا ووٹ ہمارا، ایک طرح بے وطن کر دیا ہمیں. جس جگہ ہمارے ووٹ کا حق تھا وہ وطن چھین کے کسی دوسرے حلقے میں ڈال دیا، تاکہ وہاں بندہ اسی طرح بے یار و مددگار ہو جائے جیسے وطن چھن جائے تو ہوتا ہے. تو یہ ابھی قاتل تو یہ قتل بھی کر چکا ہے، ہمیں بے گھر بے وطن بھی کر چکا ہے یہ ادارہ. اس کے پاس جاتا ہے عمران خان اور اس سے انصاف مانگتا ہے اور اس سے فیصلے کرواتا ہے، اور عوام اس کو فیصلہ، یہ تو ادارہ قاتل، اس کو تو چوراہے پر لٹکائیں، اس ادارے کو عوام کی عدالت میں لائیں، اس کو پھانسی دیں. آج سے ہماری طرف سے مر گیا یہ ادارہ، میں اعلان کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے، یہ مر بھی نہیں گیا، پھانسی ہے. اب جو اس ادارے کو مانے گا، ایک بد باطن غلیظ بد دیانت اور قاتلوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو تحفظ دے کر ہمارے اوپر مسلط حکمران بنا کر مسلط کرنے والا ادارہ اور ہمارے ووٹ کا قتل کرنے والا ادارہ، اگر آپ ادارہ اس کو سمجھیں گے تو یہ کبھی بھی ہم پاکستان کے نصیب نہیں بدلیں گے. عمران خان شکر کرے، ہم عوام شکر کرتے ہیں کہ جسٹس بندیال نے 2 دفعہ ایک معطل وزیر اعلیٰ، غیر قانونی وزیر اعلیٰ کو نگران وزیر اعلیٰ بنا کے مگنوں لا کے پھر انصاف دے دیا 2 دنوں میں، جو یہ نہیں چاہتے تھے. میں تو بیچارگی پہ حیران ہوں، بیچارے چیف جسٹس صاحب کی بیچارگی اور بے بسی پہ، کہ وہ مجبور ہو گیا کہ ان کو کل عدم بھی قرار دے رہے تھے اس کو وزیر اعلیٰ، اور اس کو رہنے بھی دے رہے تھے. یار ہائے ہائے، اس سے زیادہ بے بسی ایک چیف جسٹس کی. اور پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس چیف جسٹس کے سینے پہ سوار ہو کے آنکھیں نکال کے اس کو وہ نکالا ہے کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن ہے اور آپ اپنی مرضی کے جج نہیں لا سکتے، اور آپ فیصلہ آپ فل بینچ بنا رہے ہو. آپ یہ مولانا فضل الرحمان ہدایات جاری کر رہا ہے، جس کا نہ دین نہ ایمان، اسلام کو بیچنے والا آدمی. یہی کہتا تھا جی عورت کی حکومت، عورت کی حکومت، عورت زنانہ حکومت، اور اس کے بعد جڑ کے بیٹھ گیا ڈیزل لے کے. ان کا تو کردار یہ ہے. کون سی اب میں بات کروں؟ اور باقی کرمنل سارے ان کے اوپر تھوڑے قتل ہیں، ان کے قاتلوں کو یہ الیکشن کمیشن ہمارے بھائی. یہ شکر کریں بندیال جسٹس صاحب کے علاوہ یہ عدالتیں بھی ان کو تحفظ دیتی رہی ہیں اندر سے بک کے. یہ فوج جو ہے اس کو کریں سائیڈ پہ، اسٹیبلشمنٹ کو سامنے لائیں، تو اسٹیبلشمنٹ آج بھی ان کو اٹھا کے لے آئی ہے اس سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے. یہ فوج ہے جس نے عمران خان کو آج بھی وقت اور عزت دی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دی، میں آپ کو بتا دوں. اور یہ عمران خان واحد وہ لیڈر ہے جو عوام کو فوج کے لیے محبت کے ساتھ اور ذہنی طور پر پیار اور رشتہ بنا کے حکومت میں لانا چاہتا ہے کہ فوج ہماری، ہم فوج کی. یہ کمبینیشن لیتھل ہے پاکستان دشمنوں کے لیے. اللہ نہ کرے یہ جو ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا ہے یہ دشمن کوئی وار کر گیا ہو، اللہ نہ کرے، لیکن دشمن وار کرے گا، ہر سطح پہ وار کرے گا. وہ ہمارے ہیلی کاپٹر بھی گرائے گا، ہمارے بلاسٹ بھی کرے گا، ہمارے جی ایچ کیو پہ بھی حملہ کرے گا، ہماری عدالتوں پہ حملہ کرے گا جو انصاف دینے کی کوشش کریں گی. ہمارے اللہ عمران خان کی زندگی کا تحفظ کرے. بڑی جنگ ہے عمران خان، یہ بڑی جنگ ہے جو تم نے شروع کی ہے، یہ معمولی نہیں ہے. اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارے ساتھیوں کی حفاظت کرے جو مخلص ہیں. چوکنے رہنا ارد گرد سے بھی، جتنا کوئی قریب ہوتا ہے اسی سے چھری مروائی جاتی ہے. خدا کے لیے، خدا کے لیے. اور یہ ایک ان کا ٹریپ ہے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے پاکستانی بھائیوں، میرے انسان دوستوں، پوری دنیا کا کوئی ملک مذہب کے لوگ ہیں میرے بھائیوں. پاکستان ایک بے بس اور مجبور اور لاچار ملک ہے، اور اب اس کی عوام کو اگر شعور آیا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے اور لا الہ الا اللہ سے کوئی خوف زدہ نہ ہو. یہ طالبان والا نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل جنہوں نے شہادتیں دی، جنہوں نے اپنے بچوں کے سر کٹوائے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے. اس سے کسی کو نقصان نہیں ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے. ہر انسان کو اس نظریے کے نیچے امن اور سلامتی حاصل ہے، حقوق حاصل ہے، یہ وہ نظریہ ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو عوامی کٹہرے میں لائیں اور اس کو پھانسی دیں. آج سے میری نظر میں ایک شاعر کی، ایک صحافی کی. میں کہتا ہوں شاعر جو ہے وہ اپنی قوموں کا، وہ ان قوموں کے کروڑوں لوگوں کی دھڑکنوں کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ دھڑکنوں کا سمجھ حکیم ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری طرف سے
اور میرے کاغذوں میں آج کے بعد یہ جو ہے اس کو پھانس تختہ دار پر لٹکا ہوا ایک مردہ ہے یہ الیکشن کمیشن. آپ لوگوں نے قبول کرنا ہے ضرور کریں، میں نہیں کروں گا. اور عمران خان صاحب کو یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں یہ بات کہ جب تک یہ قاتل، ووٹوں کا قاتل ادارہ اور اس سے تعاون کرنے والے ادارے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے ادارے، عوام کے حقوق کو قتل کرنے والے، عوام کے ووٹوں کو قتل کرنے والے، عوام کی رائے کو قتل کرنے والے ادارے موجود ہیں، اس وقت تک عوام جو ہے صحیح معنوں میں اس پاکستان کے ایوانوں میں نہیں آ سکتی. اور ظالم جابر اور یہ سرمایہ داروں کے پالتو یہ لوگ جو ہے، یہ پپٹس، پتلیاں، آلہ کار ان کے، یہی رہیں گے مسلط. بہت شکریہ. لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، میں ایسی ویڈیو آپ کو بھیجتا رہوں تاکہ رابطہ رہے، نوٹیفیکیشن جاتا رہے. اور آپ اس ویڈیو کو تو لائک اور شیئر ضرور ہی کریں. بہت شکریہ.